السلام علیکم. خبر اور تبصرہ کے ساتھ حاضر ہیں عدنان کاکڑ اور وجاہت مسعود. وجاہت صاحب، آج سپریم کورٹ میں ایک اہم فیصلہ آیا ہے سامنے. صدارتی ریفرنس پر رائے دی گئی ہے سینٹ الیکشن کے متعلق کہ یہ انتخابات آپ کے خفیہ رائے شماری کی بنیاد پر ہی ہوں گے. تو یہ ایک اہم فیصلہ ہے، اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ ہاں، فیصلہ تو نہیں، رائے دی ہے سپریم کورٹ نے، چونکہ صدر مملکت نے ایک صدارتی ریفرنس جو ہے وہ داخل کیا تھا جب یہ سینٹ کے انتخابات کا معاملہ سامنے آیا. انفیکٹ شیڈیول تھا، معاملہ تو نہیں تھا، ہونا تھے نصف مدتی انتخابات. تو اچانک معلوم ہوا کہ حکومت بہت زیادہ اینکشس ہو گئی، بہت زیادہ جو ہے وہ تناؤ میں آ گئی. اب اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کی جماعت کے داخلی معاملات سے ہو، یا کچھ اور اشارے اس قسم کے سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ سامنے کچھ پس پردہ، کہ انہوں نے یک وقت جو ہے وہ ایک آرڈیننس بھی جاری کیا اس ضمن میں. اور وہ آرڈیننس حیران کن اس سینس میں تھا کہ اٹ واز کنٹینجنٹ اپان دی پراسپیکٹو opinion آف دا سپریم کورٹ. صدارتی آرڈیننس ایسے جاری نہیں ہوتے. یہ اتنی مشکل سے انگریزی ہے، اس کا ترجمہ کیا سر؟ اس کا ترجمہ یہ کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ آرڈیننس جو ہے اس کا اطلاق اس رائے کی روشنی میں ہوگا جو سپریم کورٹ دے گی. ٹھیک ہے، یعنی کام پہلے کر دیا، رائے بعد میں آئے گی؟ نہیں، کام کر کے اس کو معلق کر دیا، اسے لٹکا دیا کہ یہ جب رائے آئے گی تو پھر اس کی روشنی میں یہ اپلیکیبل ہوگا. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ سے یہ پوچھا گیا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں کیا ان پہ دستور کی دفعہ 226 کا اطلاق ہوتا ہے، جو واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم کے انتخاب کے سوا دیگر تمام انتخابات جو ہے وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. تو سوال یہ پوچھا گیا، رائے اس پہ لی گئی کہ کیا سینٹ پہ اس شک کا اطلاق ہوتا ہے. اچھا، اس وقت 218(3) کا کوئی ذکر اس ریفرنس میں نہیں تھا. یہ سماعت کے دوران یہ نقطہ اٹھایا گیا، چونکہ جو 218(3) ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کو روکے گا، وہ انتخابات کی شفافیت کو جو ہے وہ یقینی بنائے گا، وہ اس ضمن میں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا کوئی تعلق اوریجنل ریفرنس سے یا جو رائے مانگی گئی تھی اس سے نہیں تھا، لیکن دوران سماعت کے دو معاملات جڑ گئے. ٹھیک ہے. اب جو سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی ہے اس میں ایک محترم جسٹس یحییٰ آفریدی نے تو بالکل واضح طور پہ ریفرنس کو رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ریفرنس نہیں بنتا، یہ درست نہیں ہے، اور آئین کی جو دفعہ 226 ہے وہ بالکل واضح ہے، سینٹ کے انتخابات خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، پیریڈ، بات ختم. جو دیگر 4 محترم جج ہیں انہوں نے صرف یہی رائے نہیں دی، کہا انہوں نے بھی یہی ہے کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا، لیکن انہوں نے ایک اور رائے بھی دے دی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیکریسی آف دی بیلٹ ہے یہ ایبسلیوٹ نہیں ہے، یہ مطلق نہیں ہے. اور اس کے لیے انہوں نے حوالہ دیا ہے 1967 کے 1967 کے ایک خاص مقدمے کا، نیاز احمد ورسز سامبڑی، جس میں یہ ایک نابینا صاحب کے ضمن میں یہ رائے آئی تھی اس وقت 1967 میں کہ ان کے ساتھ ایک صاحب جائیں گے. وہ خصوصی حالات تھے تاکہ ایک نابینا آدمی جو ہے، جو ووٹر ہے، اس کے ووٹ دینے کے حق کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ 67 کا وہ مقدمہ کی وہ نظیر ہے، اور جو اس وقت ملک میں دستور نافذ العمل ہے وہ تو پرملگیٹ ہی جو ہے وہ اگست 1973 میں ہوا ہے، تو وہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ میں ہو گیا. یعنی یہ جو قانون تھا 1967 کا فیصلہ تھا، 1962 کے دستور کے تحت انتخابات کے بارے میں تھا. جی، اس وقت 1962 کا ہی نافذ العمل تھا 67 میں. لیکن یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ جہاں تک تو کرمنل لاء کا تعلق ہے اس میں تو ہمارے ملک کی جو دستور کی شک 10A ہے جو فیئر ٹرائل کی گارنٹی دیتی ہے، اور فیئر ٹرائل کے معیارات میں اور صراحت کے ساتھ ہمارے دستور میں یہ کہا گیا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے ساتھ کسی کو سزا نہیں مل سکتی. اگر آج کوئی آپ قانون بناتے ہیں اور وہ جس فعل کے بارے میں وہ قانون ہے وہ ماضی میں
اس کا ارتکاب ہوا ہو تو اس پہ سزا نہیں مل سکتی. لیکن جو آئین کے معاملات ہوتے ہیں ان میں یہ گنجائش موجود ہوتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ ڈوسو کیس میں جسٹس منیر نے تو کیلسن کا حوالہ دیا، اگرچہ وہ کیلسن خود حیات تھے، لیکن جس کتاب سے یا جس سورس سے جو وہ نظریہ ضرورت اخذ کیا گیا تھا، لا آف نیسیسٹی، وہ کتاب کہیں 1930-1931 میں چھپی تھی. نظریہ ضرورت ماضی سے برآمد کرنا آسان ہوتا ہے. نہیں، آئینی معاملات جو ہے نا وہ ہمیشہ بائی امپلیکیشن ہوتے ہیں. کرمنل لا جو ہے وہ ڈیفینیٹیو ہوتا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ شہریوں کی آزادی اور شہریوں کے جو ہے وہ براہ راست معاملات کا ڈیمیج کا کرمنل لا کا تعلق ہوتا ہے. تو وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بہر صورت یہ کوئی بہت جسے کہنا چاہیے کہ اچھی نظیر اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح تو پھر آئین کے معاملات میں کہیں سے بھی آپ کچھ بھی نکال رہیں گے. آپ کو تو یاد ہی ہے نا بلیک لا ڈکشنری بھی نکالی جا سکتی ہے. یعنی میگنا کارٹا سے معاملہ شروع کیا جا سکتا ہے، ہموربی سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے. وہ بھی ایک اچھی تجویز ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو یہ معاملات اس طرح سے ہوئے. لیکن یہاں تک تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے. لیکن جو انہوں نے شفافیت کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈال دی ہے اور یہ کہا کہ جی آپ ٹیکنالوجی یا کوئی بھی دوسرا پروسیجر اختیار کریں اور شفافیت کو یقینی بنائیں. اچھا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے شفافیت ہے کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہم اتنا پریشان ہیں؟ شفافیت اور اس طرح کے دیگر بہت سے الفاظ کے بارے میں ایک بنیادی اصول میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. جو لفظ قانون کی کتاب میں آئے اور اس میں بھی سپریم لا دستور میں آئے، اس کی واضح ڈیفینیشن ہونی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کسی خاص معاملے پہ اس اصطلاح کا، اس ٹرم کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے دستور میں ایسے بہت سی اصطلاحات، آپ کو معلوم ہے 1985 میں عامر ضیاء الحق نے، 2003 میں عامر پرویز مشرف نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، توڑ موڑ کی، بہت اس میں اس کو مسخ کیا اور بہت سی ایسی اصطلاحات اس میں استعمال کرتی، اس میں شامل کرتی جن کی کوئی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے ہی نہیں. میں آپ کو اس کی 2-4 مثالیں پیش کیے دیتا ہوں. مثلا صادق اور امین کا اطلاق یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ فیصل واڈا جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، پرویز رشید نااہل ہو گئے. اچھا، اسی طرح سے جب یہ جو نظریہ پاکستان کا لفظ ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ولی خان صاحب نے حیدرآباد ٹریبونل میں پوچھا سپریم کورٹ کا کہ جس پہ وہ ٹریبونل تھا نا حیدرآباد ٹریبونل، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نظریہ پاکستان کی مخالفت کی ہے، اب ڈیفائن کیجئے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. تو جج صاحبان نے کہا کہ آپ کو ترجمہ کر کے سناتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے انگریزی آتی ہے، اب مجھے ڈیفائن کریں. ڈیفینیشن نہیں تھی. اسی طرح سے اور ہمارے اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. آزادی اظہار کا قانون ہے جس میں دوست ممالک کے خلاف اب دوست ممالک میں سے ہم جس ملک کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہو اس کو صرف دوست سمجھ رہے ہیں، یا اگر کوئی ملک ہمیں قرضہ دے کے واپس مانگ لے تو وہ دوست ملک نہیں رہے گا. تو بڑی یعنی میں اصل میں جو اصول کی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے لفظ اور ایسی اصطلاحات سے گریز کرنا چاہیے آئینی تشریح میں بھی اور آئین کی تدوین میں بھی، قوانین کی تدوین میں بھی، جن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ واضح نہیں ہو. تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ الیکشن کمیشن کو کوئی واضح ہدایت سپریم کورٹ نے آج کی رائے میں نہیں دی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا اطلاق کہ جو 3 مارچ کو ہونے والے انتخابات ہیں ان پہ ہوگا یا آئندہ کے لیے ہونا ہے. ٹھیک ہے. حکومتی جماعت کے کچھ ارکان نے اطلاعات جو خبریں آئی ہیں وہ الیکشن کمیشن سے جا کے ملے ہیں اور انہیں اپنی ہر طرح کی حمایت کا یقین دلایا ہے. اچھی بات ہے سر، جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے اس طرح. نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس کا کام شفاف، فری انتخابات منعقد کرنا ہے بغیر کسی ایکسٹرینیس مداخلت کے. ٹھیک ہے. 2008 میں تحریک انصاف جو ہے اس نے بائیک آؤٹ کیا تھا، وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے، تو کیا انتخابات نہیں ہوئے؟ 1993 میں جو ہے وہ MKM نے جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا تھا انتخابات کا، کیا نہیں ہوئے تھے؟ الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت کا محتاج نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر اصل میں ان سے جا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو ہمارے حق میں جاتا ہو
تو ہم آپ کو سپورٹ ہم دیں، خادم ہیں ہم خادم ہیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ میں صرف عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے ایک لحاظ سے یہ بہت بہتر اس لحاظ سے ہوا ہے کہ صرف ایک فیڈرل یونٹ سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے 226 کی جو سینکٹریٹی ہے اسے اپ ہولڈ کرنے کی بات کی تھی۔ 3 صوبوں میں ویسے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مرکز میں تو ان کی حکومت ہے، تو اٹارنی جنرل اور 3 ایڈوکیٹ جنرل جو تھے وہ ریفرنس کی حمایت کر رہے تھے، اور سپریم کورٹ نے جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے سینس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور یہ کہا ہے کہ جو بیلٹ ہے وہ خفیہ ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو کہہ دیا ہے کہ آپ کوئی ٹیکنالوجی استعمال کریں یا کوئی پروسیجر اختیار کریں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے جو ہے وہ اس میں الجھنیں پیدا ہوں گی، چونکہ نہ تو اسپیسیفائی کیا کہ کون سی ٹیکنالوجی استعمال کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سینکٹیٹی جو ہے، سیکریسی جو ہے وہ کاغذ کے اس ٹکڑے کی نہیں ہے جسے بیلٹ پیپر کہتے ہیں۔ سینکٹیٹی ووٹ دینے والے کے حق کے اخفاء کی ہے، رائٹ ٹو سیکریسی کی ہے، کہ دوسروں کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس خاص ووٹر نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ یہ اس کے ذاتی تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے، یہ اس کے ضمیر کی آزادی کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ انتخابی عمل کی اوورآل جو شفافیت ہے تاکہ جو رائے دہندگان کا ضمیر ہے اس کی پوری ریفلیکشن ہو۔ اگر آئین یہ کہتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا، جیسا کہ آج رائے میں بھی سامنے آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی جماعت ہی کو ووٹ دے۔ اور بہت اہم نقطہ اس میں رضا ربانی صاحب نے جب وہ اپنے آرگومنٹ دے رہے تھے، آرگیو کر رہے تھے سپریم کورٹ کے سامنے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی اگر 3 جماعتیں جو ہے وہ مل کے آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں اور ان کی اتنی سیٹیں نہیں ہیں، لیکن وہ ایک یا 2 نشستیں حاصل کر لیتی ہیں، تو اس میں کہاں خلاف ورزی ہوئی؟ یعنی یہ جو متناسب نمائندگی کہ جی جتنی کسی جماعت کی سیٹیں الیکٹرل کالج میں ہیں اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ سینٹ میں آنی چاہیے، تو میری رائے میں تو رضا ربانی نے جو ہے وہ اس کے نیچے سے جو ہے وہ زمین کھینچ لی اس آرگومنٹ کے نیچے سے۔ اچھا، دستور بنے کے 50 سال ہو گئے ہیں اور اس عرصے میں اس میں کوئی 25 کے قریب ترامیم ہوئی ہے، صحیح نمبر آپ کو یاد ہوگا، مجھے 25 ہی کے یاد ہے، پتہ نہیں 25 ہوئی ہیں 23 ہوئی ہیں، اور جو ترمیم پرپوز کر دی جائے اور وہ نہ بھی ہو وہ بھی گنتی میں آتی، مثلا 9ویں آئینی ترمیم، مثلا 15ویں آئینی ترمیم، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ گنتی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ صرف ترمیم منظور شدہ ترمیم ہی نہیں، اس میں اسقاط شدہ ترامیم بھی شمار کی جاتی ہیں۔ اچھا، دلچسپ چیز۔ اچھا، ان 50 برسوں میں بے شمار ہمارے ایک بہت دانشمند قسم کے پارلیمنٹیرین رہے، کیا کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی ان کا کارکن ہے، ان کا سینیٹر ہے، ان کا قومی اسمبلی کا رکن ہے، وہ پیسے لے کے ووٹ دے سکتا ہے؟ انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا روکنے کی کوشش نہ کرنے کی یہ وجہ تھی کہ یعنی ان کی آزادی کو، ان کی رائے کی آزادی کو پائمال نہ کیا جائے، ان کو اپنی مرضی سے ووٹ دینے دیا جائے، چاہے جو بھی اس کی وجہ ہو؟ یہ بھی ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو الیکٹرل بددیانتیاں ہوتی ہیں انہیں حرف قانون سے روکنا ایک خاص حد سے آگے ممکن نہیں ہے۔ یہ جو انتخابی عمل کی شفافیت ہے نا، یہ جمہوری عمل کے تسلسل سے طے پاتی ہے، اس میں ووٹ لینے والے کو بھی اور ووٹ دینے والے کو بھی جواب دہی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے امریکہ میں انتخابات ہوئے، جو صدر پچھلی دفعہ جیتا تھا اس نے پچھلی دفعہ کے مقابلے میں 1 کروڑ کے قریب زیادہ ووٹ لیے ہیں، پھر بھی آ رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے سنجیدہ سوال نہیں اٹھا کہ انتقال اقتدار نہیں ہو پائے گا، بلکہ ان فیکٹ مشینری نے، لوگوں نے، تمام جو سسٹم ہے اس نے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ جو صدر جیتا ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے، یہ اب اس کا اناگوریشن اس کی ہونی ہے۔ اسی طرح سے یہ کوئی نہیں کہتا کہ بھارت کی جو اسمبلیاں ہیں یا وہاں کی مرکزی یا ریاستی، وہاں پہ فرشتے آتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جن پہ کرمنل کیسز ہوتے ہیں، مرڈر تک کے کیسز ہوتے ہیں، لیکن انتخابی عذرداریاں اس طرح سے نہیں آتی، اس لیے کہ الیکشن کمیشن اس تسلسل کی وجہ سے اتنا کریڈیبل ہے کہ وہ بڑے سے بڑے وہ سرکاری منصب پہ بیٹھا ہے یا چیلنجر ہے، وہ اس کو جو ہے وہ روک سکتا ہے۔ اچھا، انڈیا کی آپ نے بات کی ہے، وہ ہمارے جیسے سے لوگ ہی ہیں،
تو ادھر یہ انتخابی شفافیت کا کسی کو پرابلم ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دے دے یا متناسب نمائندگی سے ہٹ کے ہو؟ دیکھیے بھارت کے انتخابات میں ساؤتھ ایشیا ہے، امیدوار کی سطح پہ تو آپ اس کو رائٹ آف نہیں کر سکتے، اس امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی ہوگی، لیکن جو وہاں بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی قوتوں سے ماوراء کوئی ایسی قوت موجود نہیں ہے جو سیاسی عمل کو خاص رخ دینا چاہتی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے تو 11 انتخابات اب تک ہوئے ہیں، تو 11 کی 11 ہی جو 11 جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں، ضمنی وغیرہ یہ نہیں، اس کا ذکر نہیں ہو رہا، تو ہمارے ہاں جو ایک تیسرا فریق موجود ہے اس کی موجودگی میں جو ہے نہ ہارنے والے کو ہارنے کا یقین ہوتا ہے، نہ جیتنے والے کو جیتنے کا یقین ہوتا ہے۔ سر ہمارا تقدیر پر یقین ہے نا، تقدیر اور مقدر پہ۔ یہ اب کیسی رائے ہے جو سیاسی معاملہ نہیں ہے، اس پہ آپ ہی کی رائے ہو، نصیب اپنا اپنا جرا۔ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، ابھی یہ الیکشن پروسیس تو ہمارا ایک طرح سے شروع ہو چکا ہے اس سماعت کے دوران ہی، کہ جی پنجاب کے اندر سینیٹر آ بھی چکے ہیں۔ سادہ سا اصول یہ ہے کہ جب کسی انتخاب کا شیڈول اعلان ہو جائے تو اس کے قواعد و ضوابط تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے اپنی آج رائے دی ہے اس میں کہیں بھی یہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ یہ جو موجودہ یہ 3 مارچ کو ہونے والا یعنی جو سینٹ کا الیکشن ہے اس سے اس کا اطلاق کیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ اس دوران میں ٹیکنالوجی آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے اور نہ اس دوران میں قواعد و ضوابط کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت سامنے کی بات ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنی دیر تک یہ اس معاملے کو لٹکایا ہی کیوں کیا گیا، کیونکہ اٹارنی جنرل 12 دن دلائل دیتے رہے ہیں۔ کل 20 سماعتیں ہوئی ہیں، جن میں سے 12 سماعتیں صرف اٹارنی جنرل نے لی ہیں، اور لگتے ہیں جی وہ کافی قابل آدمی ہیں، خالد جاوید خان صاحب، اور وہ معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے اب، لیکن جو 4 صوبوں کے 4 وفاقی اکائیوں کے ایڈوکیٹ جنرل تھے جو اپنی اپنی حکومتوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان 4 کو ملا کے 1 دن ملا ہے، لیکن بہر صورت اس پہ کوئی اعتراض کی جو ہے وہ وجہ نہیں بنتی۔ یہ عدالت عظمیٰ کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو کتنا سنتی ہے اور کتنی جگہ دیتی ہے اور کتنی جگہ نہیں دیتی، لیکن بہر صورت الیکٹرل پروسیس از آلریڈی انڈر وے۔ ایک صوبے کے جو نتائج ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آج کے معاملے کی جو ہے اس کی کوئی ایسی امپلیکیشن جو ہے 3 مارچ کے انتخابات بھی ہوں گے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ جو یہ آپ کی یہ مقدس چیز ہے وہ بیسیکلی ووٹر ہے، اس کا ووٹ دینے کا حق ہے کہ وہ خفیہ رہے گا، پرچی اٹ سیلف کے اوپر نہیں۔ یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی ضروری ہے، یہ اس کے ضمیر کی آواز کو انشور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ جو ووٹ دینے کا حق ہے یہ کوئی لائٹ چیز نہیں ہے، یہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جو شہری کو ریاست کے ساتھ جوڑتا ہے، جو ریاست ہمیں قید کر سکتی ہے اگر ہم کوئی قانون توڑیں، ہمیں سزا دے سکتی ہے، ہم پہ ٹیکس عائد کر سکتی ہے، ہمیں اپنے قوانین کی پاسداری پہ مجبور کر سکتی ہے، اس کے پاس قوت نافذہ ہے، اس کے پاس رائٹ ٹو انفورس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ووٹ کا حق ہے، ہمارے پاس وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، بھلے ہم وہ دوسروں سے مانگ کے خود نمائندہ ہوں یا ہم کسی دوسرے کو اپنا نمائندہ جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے قرار دیں، تو یہ جو ووٹ ہے یہ سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر ایوان بالا کے ارکان کا انتخاب درمیان میں ہو جیسا کہ اس وقت ہے، آپ نے دیکھا نا کہ ایوان بالا جو ہے صوبہ قومی اسمبلی جو ہے وہ تو آبادی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، لیکن ایوان بالا ہماری فیڈریشن کی اسکیم ہے، اس میں جو ہے وہ جو 4 ہماری وفاقی اکائیاں ہیں ان کے ہر ایک کا قطع نظر وداؤٹ پریجڈس ٹو دی ایریا اور دا پاپولیشن آف دا فیڈرل یونٹ وہ سب کے برابر ہیں، تو اس لیے یہ جو ایوان بالا ہے یہ پاکستان کی فیڈریشن کا نشان ہے، تو اس کا جو مقام ہے، اس کا جو تقدیس ہے، جیسے کل وہ کوئی بھائی کہہ رہے تھے کہ کیا یہ ایک سیاسی کلب ہے، یہ سیاسی کلب نہیں ہے، یہ پاکستان کی فیڈریشن کی آواز ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک پرچی کو ایک ووٹر سے جوڑ دیتے ہیں، تو پھر میرا مطلب اس کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو سیدھا ہاتھ اوپر اٹھائیں اور بتا دیں کون سا بچہ کس کے پاس جا رہا ہے۔ جب ہم نے
14ویں آئینی ترمیم لائے 97 تھا if I'm not wrong, اچھا یا 98 ہوگا ارتھی. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو وہ تھی ڈیفیکشن کلاس تھی کہ آپ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں آپ فلور کراس نہیں کر سکتے. تو جو صاحب آج شفافیت پہ اور اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جس پارٹی سے منتخب ہوئے ہیں اسی کو آپ سینٹ کا ووٹ بھی دیں, اس وقت وہ کہتے تھے کہ پارٹی لیڈرز کو ڈکٹیٹر بنا دیا گیا ہے. یہ موقع محل کی مناسبت سے اپنا آرگومنٹ تبدیل کر لیتے ہیں. سر بس وقت بہت کچھ سکھا دیتے ہیں نا, وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ 2 اگست 2019 کو جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف, تو 14 بندے جو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے اندر جا کے کچھ, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بولی میں آپ کو ایک اور بات یاد دلاؤں, ابھی اسی وقت وزیر اعظم پشاور گئے ہیں, لاہور گئے ہیں, دوسری جگہوں پہ اپنی پارٹی ممبر سے بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ارکان سے رابطے کریں اور ان سے کہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دیں. تو بھائی جس اصول پہ آپ اپنے ارکان کو روکنا چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو ووٹ نہ دیں, تو آپ دوسری جماعتوں کے بندوں سے جو ہے ووٹ مانگ رہے ہیں, وہ کس اصول کی بنیاد پہ؟ وزیر اعظم کی منطق جو ہے وہ اس میں یعنی میں حیران ہوں کہ وہ کافی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ان کے اپنے مفاد میں ہے. جہاں ان کے اپنے مفاد میں وہ کہتے ہیں اپوزیشن والوں سے بھی ووٹ لو, جو اگر آپ کے ارکان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ووٹ دے, تو آپ دوسروں کے ارکان سے ووٹ کس خوشی میں مانگیں؟ سر وزیر اعظم نا ضمیر کی آواز جگا رہے ہیں, وہ کوئی کرپشن کر کے پیسے دے کے ووٹ تو نہیں خرید رہے نا. جن لوگوں کے ویڈیوز آئے ہیں وہ انہی کی جماعت کے لوگ ہیں. اور وزیر اعظم کو جو اتنا زیادہ پریشانی ہے اور خدشات ہیں, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وزیر اعظم جانتے ہیں کہ ان کے جنرل سٹور میں کون سا مال رکھا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی کبھی یہ ان کو آزما کے دیکھا ہوا ہے. وہ ان کی جو جسے کہنا چاہیے کہ جو ان کی کوآرڈینیٹس ہیں اپنی جماعت کے ارکان کی, انہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں. چلیں جناب, بہت شکریہ یہ سب کچھ واضح کرنے کا. ناظرین, آپ نے سنا ہے کہ وجاہت صاحب کن سٹورز اور کن بارود خانوں کی بات کر رہے ہیں, تو میری سمجھ میں تو معاملہ نہیں آیا. بہرحال کہہ رہے ہوں تو صحیح کہہ رہے ہوں کہ دانشمند آدمی ہیں. دانشمند ہوں یا نہیں, لیکن یہ درخواست ضرور کر سکتا ہوں کہ ہم سب کا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بیل پہ کلک کریں تاکہ ہمارے نئے پروگرامز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. بہت شکریہ, خدا حافظ.